تو عقل جو ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عقل خود ایک شریعت ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ پیغمبر نہ بھی بھیجتے ہیں، اللہ تعالیٰ آسمانی کتابیں نہ بھی اتارتے ہیں، انسان کی عقل اتنی کافی ہے کہ وہ اس ذات کو وحدہ لا شریک ماننے کے لیے خود تیار ہو جاتی ہے۔ عقل کو کے اندر اللہ نے اتنی صلاحیت رکھی ہے۔ یہ تو اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ نے انبیاء کو بھیجا، یہ تو اس کی مہربانی ہے، اس نے آسمانی کتابیں نازل کیں۔ اگر یہ نہ بھی ہوتا، یہ نظام اللہ تعالیٰ نہ بھی بناتے، تب بھی انسان پر لازم ہوتا کہ وہ اللہ کی ذات پر ایمان لاتا، تب اس پر واجب ہو جاتا ایمان لاتا۔ تو ساری چیزیں انسان جانتا ہے، تو یہ کیوں نہیں جانتا کہ کسی نے یہ سارا کارخانہ قدرت کوئی ذات چلا رہی ہے؟ تو یقیناً اس کی طرف بھی وہ متوجہ ہو جاتا اور ماننے کو تیار ہو جاتا۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے جہنم کو بھرنے کے لیے بہت سے انسان اور بہت سے جنات پیدا کیے ہیں۔ جہنم کو بھرنے کے لیے بہت سے انسان پیدا کیے ہیں اور بہت سے جنات بھی پیدا کیے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ یہ دو مخلوق ہیں جن کو اللہ نے خاص اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسان اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو یہ دونوں مخلوق جو ہے مکلف ہیں۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اسی طرح جو ہے اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہیں حلال ہے، جو نواہیات ہیں حرام ہیں، حلال کرنا اور حرام سے بچنا، یہ جس طرح انسان ان کا مکلف ہے، جنات بھی اس کے مکلف ہیں۔ جس طرح انسان کے اوپر اللہ نے عبادتیں اپنی لازم قرار دی ہیں، اسی طرح جنات کے لیے بھی عبادتیں لازم ہیں۔ جس طرح انسان سے قیامت کے دن سوال جواب ہوگا، تو جنات سے بھی سوال و جواب ہوگا۔ جس طریقے سے انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم اور جنت کے فیصلے فرمائیں گے، تو جنات کے لیے بھی جنت اور جہنم کے فیصلے ہوں گے۔ تو یہ دونوں مخلوق ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے بہت سے انسان اور بہت سے جنات پیدا کیے ہیں جہنم کو بھرنے کے لیے۔ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ہم نے ان کو دل دیا، دماغ دیا، عقل، شعور دیا، لیکن انہوں نے دل دماغ سے کوئی کام نہیں لیا، عقل سے کام نہیں لیا۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ہم نے ان کو آنکھیں دیں لیکن انہوں نے آنکھوں سے کوئی کام نہیں لیا۔ یعنی جس مقصد کے لیے ہم نے انسان کو عقل دیا تھا، دل دماغ دیا تھا، تاکہ اس عقل کو، اس دماغ کو استعمال کر کے جو حق راستہ ہے، حق راستے کی تلاش میں غور و فکر کریں، اور غور و فکر کرنے کے بعد جب حق سمجھ میں آ جائے تو پھر حق کی اتباع اور پیروی کریں۔ انسان کو ہم نے آنکھیں دیں، لیکن آنکھیں اس لیے دیں کہ ان آنکھوں سے وہ اللہ کے احکام کو دیکھے، قرآن مجید کو دیکھے، اللہ کے احکام کو دیکھے، اللہ کے احکام کو سیکھے، لیکن انسان نے اپنی آنکھوں سے کام نہیں لیا۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ہم نے کان دیے تاکہ ان کانوں سے اللہ کے پیغام کو سنیں، حق کو سنیں، اور سن کر، دیکھ کر پھر حق کی اتباع کرے اور حق کی تابعداری کرے، اس کی پیروکاری کرے۔ لیکن انسان نے نہ دل دماغ سے کام لیا، نہ آنکھوں کو صحیح استعمال کیا، نہ اپنے کانوں کو صحیح استعمال کیا۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ انسان چوپائے ہیں، یہ انسان نہیں ہے بلکہ جانور ہیں۔ اولئک کالانعام، یہ جانور ہیں، بل ہم اضل، بلکہ یہ جانور سے بھی گئے گزرے ہیں، ان سے جانور بھی بہتر ہیں۔ دیکھیں کیا فرمایا، یہ نہیں کہا کہ کالانعام یہ جانور ہیں، بلکہ آگے فرمایا بل ہم اضل، بلکہ جانور سے بھی 4 ہاتھ آگے ہیں، جانور بھی بہتر ہیں، کتے، گدھے، بلے وہ بھی بہتر ہیں۔ ایسے انسان سے جو نہ حق کے لیے کوشش کرتے ہیں، نہ ہدایت کے لیے فکر مند رہتے ہیں، نہ ہدایت کے لیے
بھاگتے ہیں، نہ ہدایت کو تلاش کرتے ہیں، نہ ہدایت کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ ہدایت کی باتوں کو سننے کی کوشش کرتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں یہ جانور بھی نہیں بلکہ جانور سے بھی گئے گزرے ہیں، بل ہم اضل اولئک هم الغافلون۔ لیکن انسان جو ہے جب اللہ سے غافل ہو جاتا ہے اور غفلت میں پڑ جاتا ہے تو اس کا مقام اتنا گر جاتا ہے کہ کتے، بلے، گدھے سے بھی آگے گر جاتا ہے۔ اور وہی انسان جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اس کا تعلق صحیح مضبوط ہو جاتا ہے اور اللہ کے احکام کا پابند ہو جاتا ہے، اللہ کے احکام پر 100% چلنے والا ہوتا ہے، وہی انسان پھر جانور تو جانور ہے، فرشتوں سے بھی افضل ہو جاتا ہے، وہ فرشتوں سے بھی اعلیٰ ہو جاتا ہے، ملائکہ سے بھی افضل اور اعلیٰ ہو جاتا ہے، اور جب بگڑ جاتا ہے تو پھر جانوروں سے بھی آگے چلا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اس لیے اشرف المخلوقات بنایا کہ مخلوقات میں سب سے افضل ہے، سب سے اعلیٰ ہے، سب سے ارفع ہے، لیکن اس صورت میں انسان کا مقام مخلوقات میں سب سے اشرف اور اعلیٰ ہے جب انسان بن کر اللہ کے احکام کا تابع ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت گزاری کے ساتھ زندگی گزارے گا تو پھر وہ انسان اشرف المخلوقات ہے۔ لیکن اگر انسان دنیا کے اندر نفس اور شیطان کا غلام بن کر رہے گا، نفس اور شیطان کی پیروی میں ہی چلے گا ساری زندگی، نفس اور شیطان کی خواہش کے پیچھے ہی چلتا رہے گا، خواہشات نفسانی کی غلامی کرتا رہے گا، تو پھر وہ انسان اشرف المخلوقات کہلانے کے حقدار نہیں ہوتا۔ اشرف المخلوقات اس صورت میں ہوگا کہ انسان واقعی انسان ہو۔ انسان کا انسان بننا یہ کوئی آسان نہیں ہے، انسان کا انسان بننا یہ کمال ہے، یہ کمال ہے کہ انسان بن جائے، یہ اصل کمال ہے۔ صرف انسان اس چیز کا نام نہیں ہے کہ 2 ہاتھ لگے ہوئے ہیں اور 2 ٹانگیں لگی ہوئی ہیں تو بس ابن آدم بن گئے، انسان بن گئے۔ کھانا پینا، سونا، کمانا، یہ تو سارے انسانیت تھوڑی ہے، یہ کام تو جانور بھی کرتے ہیں۔ کہ جانور نہیں کھاتے ہیں، جانور نہیں پیتے ہیں، جانور نہیں سوتے ہیں، جانور کے بھی ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، ساری چیزیں جو انسان کے ساتھ ہیں جانور کے ساتھ بھی لگی ہیں، لیکن فرق کیا ہے جس میں فرق کیا جائے؟ اس لیے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فرق ما بین بنی آدم و حیوان ادب است، کہ انسان اور جانور کے درمیان فرق ادب اور آداب کا ہے۔ ادب اور آداب، کہ جانور کے اندر کوئی ادب نہیں ہوتا، تمیز نہیں ہوتی، انسان کے اندر آداب ہوتا ہے، تمیز ہوتی ہے۔ جانور جو ہے اس کے لیے کھڑے ہو کر پیشاب کرنا، بیٹھ کر پیشاب کرنا دونوں برابر ہیں، بیٹھ کر کھانا، کھڑے ہو کر کھانا جانور کے لیے دونوں برابر ہیں، لیکن انسان کے لیے کھڑے ہو کر کھانا اور کھڑے ہو کر پیشاب کرنا یہ انسان کے مقام اور شان کے خلاف ہے۔ انسان کا مقام اور شان چونکہ اونچا ہے، اشرف المخلوقات ہے، لہذا اس کو چاہیے کہ وہ بیٹھ کر کھانا کھائے، بیٹھ کر حاجت کرے، بیٹھ کر پیشاب کرے، اور ادب اور آداب کے ساتھ وہ اپنی زندگی گزارے، تو پھر اس کے درمیان میں اور جانور کے درمیان میں فرق آئے گا، نہیں تو پھر وہی جانور وہی انسان ایک ہی ہیں۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں یہ یہود النصارہ، انگریز کھڑے ہو کر سارا دن کھاتے ہیں، کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہیں، کھڑے ہو کر جو ہے پیتے ہیں، ہگتے ہیں، پیتے ہیں، سب کھڑے ہو کر کرتے ہیں۔ اب ان کو دیکھو گے اور جانور کو دیکھو گے کوئی فرق نظر نہیں آئے گا، وہی کام جو جانور کر رہا ہوگا وہی کام وہ کر رہے ہیں۔ تو فرق کب آئے گا؟ جب وہ انسان بن کر ادب کے ساتھ، آداب کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھ کر ہاتھ دھو کر کھانا کھائیں گے اور بیت الخلاء میں جا کر دعا پڑھ کر بیٹھ کر قضاء حاجت کریں گے، طریقے کے ساتھ، جو طریقہ ہے انسان کا بول باراز پیشاب وغیرہ کرنے کا، اس طریقے سے انسان کرتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ انسان ہے، نہیں تو پھر جانور ہے۔ کھڑے ہو کر کھانا، کھڑے ہو کر پینا، کھڑے ہو کر نہانا، کھڑے ہو کر سب کچھ کرنا، یہ تو جانوروں والی صفات ہے نا۔